الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس مجلس میں جمعہ کی اس مبارک گھڑی کی نسبت سے آپ حضرات کے سامنے ایک اہم علمی اور فکری موضوع سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ ہے کہ دین اسلام میں نہیں عن المنکر کی کس قدر اہمیت ہے اور امت کے لیے اس کی کس قدر ضرورت ہے۔ نہیں عن المنکر کا مطلب ہے امت کو برائی سے روکنا۔ اللہ نے اس امت پر دو الگ الگ فریضے رکھے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اچھی بات کا حکم کرنا، یہ الگ فریضہ ہے۔ دوسرا فریضہ ہے بری بات سے روکنا اور منع کرنا، یہ مستقل فریضہ ہے۔ ہم مسلمانوں میں یہ بڑی غلط فہمی، کم علمی کی وجہ سے یا کج فہمی کی وجہ سے بعض مسلمانوں کا دماغ ایسا بن گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بھلی بات کا حکم دینا کافی ہے، خود بخود برائیاں ختم ہو جائیں گی، برائی کو الگ سے روکنے منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی بلکہ کج فہمی ہے، جسے دلائل کی روشنی میں اپنے دماغ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے پہلے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی وضاحت سمجھ لیں۔ معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز۔ شریعت کے نظر میں ہر وہ نیکی جس کا نیکی ہونا کسی نہ کسی دلیل شرعی سے ثابت ہے اور اس نیکی کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب، ثواب اور نیکی پا سکتا ہے، جنت پا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں جو قرب الہی کا ذریعہ بن جائے۔ اور منکر کہتے ہیں اجنبی چیز جسے لوگ جانتے پہچانتے نہ ہوں، ایسی برائی جس کے برے ہونے کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلیل شرعی موجود ہے اور جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی، وعید یا جہنم کی سزا یا دنیا کی کوئی سزا لازم آتی ہے، اسے برائی اور منکر کہتے ہیں۔ اچھی بات جو ہے اس کا حکم کرنا چاہیے کہ کرو، بری بات جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس سے روکنا چاہیے کہ منع کرو کہ ایسا مت کرو۔ یہ دونوں حکم الگ الگ مستقل ہیں۔ معروفات کا تو چونکہ موضوع نہیں ہے، منکرات کا ہے، اس واسطے چند برائیاں جو ہمارے سماج میں ہیں دیکھیں، ایسی برائیاں جب پائی جائیں تو امت کو ان برائیوں سے بچانے کی ذمہ داری ہوتی یا ضرورت ہوتی یا نہیں ہے۔ چنانچہ اگر مسلمان نوجوان فلم کا عادی ہو جائے، ایک بڑا منکر ہے جو ہر جگہ پایا جا رہا ہے، جوا، نشہ، شراب، ویڈیو گرافی، تصویر بازی، اسکولوں اور کالجوں میں لڑکوں لڑکیوں کا کو سسٹم، ساتھ بیٹھ کر پڑھنا، بے حیائی کے واقعات اور مذاق، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنا لینا، ناجائز تعلقات، لیونگ، رسومات، چاہے وہ بچے کے پیدا ہونے کے ہو، شادی بیاہ کے ہو، جوڑا جہیز اور جنازے کے ہو، مسلمان کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا، بدزبانی کرنا، زنا کاری اور کسی کا حق مارنا، علماء کے بارے میں بد کلامی کرنا۔ تھوڑے بہت دیندار بن گئے، داڑھی آ گئی، ٹوپی آ گئی تو اپنے کو علماء سے بہتر، علماء کو نصیحت کرنے کے قابل سمجھ جانا اور اپنی دینداری کو علماء سے بھی بہترین دینداری سمجھ کر
کبھی کبھار پیٹھ پیچھے یا منہ کے سامنے بے شرم بے حیا بن کر بے غیرت بن کر علماء کو ہی نصیحت کرنے چلے جانا، اور ان کے نام جب لیے جائیں نہ کوئی احترام نہ کوئی عزت، آگے پیچھے کوئی لقب نہیں، ڈائریکٹ سیدھے نام سے پکار لینا، یہ بھی ان منکرات میں سے ہے جب جس کی عزت کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی قدر نہ کرے، علماء کی عزت نہ کرے، وہ میری امت کا فرد نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا جو بد دماغ ایسا سمجھتے ہیں میں تمہارے سے عمر میں بڑا ہوں اس واسطے تم میری سننا پڑتا، عمر میں بڑے ہونے کا مطلب اپنی عزت رکھ لو اور سامنے والے کو عزت دو۔ صرف عمر میں بڑے ہو جانے کے لیے بہت سے جانور بھی عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں، عمر میں بڑے ہونے کی عزت دی جائے گی، علم کی وجہ سے بھی عزت دی جائے گی۔ اس واسطے جو منکرات بعض دینداروں میں پائے جاتے ہیں وہ ان کی کج فہمی کی وجہ سے ہے، عمر گزرتی گئی، بال سفید ہو گئے، دماغ اور دل کالا ہوتے چلا گیا۔ نوجوانوں میں گانا بجانا، چوری، جھوٹ، غیبت، بہتان، الزام تراشی، خود غرضی، حسد، کینہ، بغض و عداوت، کنجوسی، تکبر، غرور، یتیم کا مال کھانا، بیوہ کا حق مار کھانا، رشوت، سود، یہ سب چیزیں منکرات میں داخل ہیں۔ حدیثوں میں، کتابوں میں علماء نے 70 بڑے گناہ مستقل اس پر کتاب لکھی ہے کہ 70 ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح اچھے کاموں کی ایک فہرست ہے، کرائم اور برائیوں کی بھی ایک بڑی فہرست ہے۔ ایک مسلمان کو اچھائیاں اپنانا، اچھائیوں کی تبلیغ کرنا چاہیے، برائیوں سے بچنا اور برائیوں سے بچانا بھی چاہیے، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت، ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے۔ کیا کرنا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی بات کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں دماغ خالی کر کے ہر دیندار کو، پڑھے لکھے کو یا بے پڑھے لکھے کو سمجھنا چاہیے اللہ نے مستقل 2 باتوں کا حکم فرمایا، یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو، وینہون عن المنکر، برائی سے روکو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک کام ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نہیں خالی بھلائی کا حکم کرتے رہو بس کافی ہے، تو یہ آیت کا یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے کیا بلا وجہ قرآن میں ذکر کیا؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا۔ فالتو باتیں تو ہم جیسے لوگ کر سکتے ہیں، کیا اللہ کے کلام میں بھی کوئی ایسی بات جو ویسٹ اور بیکار ہو سکتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف الگ فریضہ ہے، نہیں عن المنکر الگ ذمہ داری ہے۔ دوسری آیت، اس آیت میں اللہ نے بھلائی کا حکم کرنے والوں کو اور برائی سے روکنے والوں کو دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ معلوم یہ ہوا میں اگر اپنے آپ کو اچھی بات کا حکم کر کے میں دیندار سمجھتا ہوں تو جو برائیوں سے امت کو روکتے ہیں وہ بھی بڑے دیندار اور کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہزاروں بار لوگوں نے سنا ہوگا اور مطلب شاید کہ سمجھا ہوگا، فرمایا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کی خاطر نکالی گئی ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، اچھی بات کا حکم کرتے ہو، یہ الگ کام ہوا۔ وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے بھی ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ امر بالمعروف پر ہی اللہ نے اکتفا نہیں کیا، خالی بھلی باتیں فضائل بیان کرتے رہو، اس کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنے کا بھی کام کرتے رہو، تبھی تم خیر امت کہلاؤ گے، اچھی امت کہلاؤ گے۔ وتؤمنون باللہ، اور ایمان لانا تو سب کے لیے ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر امر بالمعروف چھوڑ دیا یا نہیں عن المنکر چھوڑ دیا تو خیر امت کا جو لقب ملا ہے وہ خیریت تمہیں حاصل نہیں ہوگی، وہ نقصان اور گھاٹا تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک کا بھی ترک وہ ایک فریضے سے غفلت ہو جائے گی، اور اللہ نے جو امتیازی خصوصیت دی ہے وہ امتیازی خصوصیت بھی ختم ہو جائے گی۔ امتیازی خصوصیت کیا تھی؟ وہ تم بھلائی کا حکم بھی کرتے ہو اور برائی سے روکتے بھی ہو، یہ 2 الگ الگ کام کرتے ہو، تب جا کے تمہیں اللہ نے یہ مقام بخشا ہے۔ اگر کوئی ایک ذمہ داری چھوڑ دیے تو پھر اس مقام کے اہل باقی نہیں رہ سکتے۔ تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں،
اب دوستی کیسے نبھائیں گے؟ دوستی نبھانے کا طریقہ ہے یأمرون بالمعروف، دوست کو اچھی باتوں کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، اور دوست ہے تو دوست کو برائی سے روکے۔ اس میں کیا فرمایا؟ مومن اسی وقت دوست ہو سکتا ہے جب اپنے دوسرے بھائی کو اچھی بات بھی بتائے اور بری بات دیکھے تو اسے روکے، تبھی وہ دوست ہو سکتا ہے۔ صرف چپٹی باتیں کرتا رہے، میٹھی باتیں کرتا رہے اور رسگلے کھلاتا رہے اور برائیوں سے نہ روکے، وہ ہرگز دوست نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حقیقی دوست وہ ہے جو دوست کو فائدہ پہنچانے سے زیادہ نقصان سے بچانے کی کوشش کرے۔ فائدہ ہونا الگ مسئلہ ہے، نقصان ہو جانا بڑی مصیبت ہے۔ اس واسطے فائدہ پہنچاتے نہیں پہنچاتے، اپنے دوست کو نقصان سے بچا لو۔ تو اس میں دوستی کسے شمار فرمایا؟ جو مومن ہے وہ بھلائی کا حکم کرے وہ بھی دوست ہے، جو برائی سے روکے وہ بھی دوست ہے۔ لیکن سماج کا الگ ظلم ہے، اچھی باتیں بتانے والے تو دوست ہیں لیکن برائی سے روکنے والے دوست شمار نہیں ہوتے ہیں، وہ سخت شمار ہوتے ہیں، وہ مزاج نہیں سمجھتے، مصلحت نہیں سمجھتے، حکمت نہیں جانتے، موقع محل نہیں سمجھتے، یعنی سارا دماغ ان کو ہی ملا ہے، باقی دوسروں کو دماغ ملا نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے جو قرآن کی آیتوں میں سمجھ اور غور نہیں کیا گیا۔ چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے کیا صفت ذکر کی؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو بھلی بات کا حکم کرتے ہیں۔ نمبر 2 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری بات سے روکتے بھی ہیں، یہ بھی کام کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور اچھے کاموں میں خود آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیک لوگ ہیں۔ معلوم ہوا امر بالمعروف کرنا نیکی ہے تو نہیں عن المنکر کرنا بھی نیکی ہے، امر بالمعروف کرنا تبلیغ ہے تو نہیں عن المنکر کرنا بھی تبلیغ ہے، اچھی باتیں بتانا تبلیغ ہے تو بری باتوں سے روکنا بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ صرف اچھی باتیں بتانا نہیں ہے، بری باتوں سے روکنا بھی ایک مستقل تبلیغ ہے۔ اللہ رب العزت 5ویں آیت میں فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین شہر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور سنو ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ترازو میں گھوٹالہ نہ کرنا۔ اب بتاؤ ترازو میں گھوٹالہ کرنا، ڈنڈی مارنا ایک منکر ہے، حرام کام ہے، برائی ہے، اور صاف نبی جہاں نماز کا حکم دے رہے ہیں، جہاں توحید کا حکم دے رہے ہیں، وہیں پر برائی سے مستقل روک رہے ہیں کہ تمہیں ڈنڈی مارنا جائز نہیں ہے، یہ بولنا بندے کو برائی سے بچانا ہے۔ اور آگے فرمایا انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں یہ جو تمہیں حکم دے رہا ہوں تمہاری بھلائی کی خاطر، اور اگر تم نہیں رکو گے اس برائی سے تو مجھے ڈر ہے کہ تو عذاب اللہ کا تمہیں آ کر گھیر لے گا، تم اس عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ برائی سے نہ رکنا اور برائی سے نہ روکنا گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اور 6 آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ کے نیک بندے اہل حق جو حق پرست ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ اگر اللہ ان کو زمین میں بادشاہت اور سلطنت دے دے تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور آگے وامروا بالمعروف، وہ بھلی بات کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور پھر برائی سے روکتے بھی ہیں۔ معلوم ہوا اہل حق صرف اچھی باتوں کا حکم کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھلی بات جہاں بتاؤ، برائی دیکھے تو پھر اسے روکنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا نہیں عن المنکر بھی مستقل اہل حق علماء کی، اہل حق بندوں کی ذمہ داری ہے، جسے اللہ تعالیٰ حکومت اور سلطنت ملنے کے بعد صرف فضائل نماز روزہ زکوٰۃ حج نیکی کی باتیں نہیں، برائی سے تنبیہ بھی کرتے رہو، یہ اہل حق ہونے کی علامت اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جو اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، آگے وامر بالمعروف، اچھی بات بتاؤ، ونہا عن المنکر، بیٹے برائیوں سے بھی لوگوں کو روکتے رہا کرو۔ یا نہیں فرمایا
اللہ رب العزت نے یا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، بیٹے صرف امر بالمعروف کرتے رہو، اچھی باتیں بتاتے رہو، برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی، تمہیں برائیوں پہ ٹوک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں بتایا، جتنی عقل ہم دوڑا رہے ہیں قرآن حدیث کے مقابلے میں، اتنی عقل اللہ سے مانگ لیتے تو قرآن حدیث سمجھ میں آ جاتی۔ پتہ کیا چلا؟ بیٹے کو مستقل نصیحت ہے، بیٹا امر بالمعروف کرو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو، واصبر علی ما اصابک، اور پھر کیا فرمایا؟ جو مصیبتیں تم پر آئیں اس پر صبر کرتے رہا کرو۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت عزم اور بہت بڑے کاموں میں سے شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر نکتے کی بات یہ ہے، بھلی بات کا حکم دینا آسان ہے، بری بات سے روکنا مشکل کام ہے۔ اسی واسطے ونہی عن المنکر کے بعد حکم آیا واصبر علی ما اصابک، لوگوں کو برائی سے روکنا شروع کرو گے تو لوگ مخالف بن جائیں گے، لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تم پر حالات آ سکتے ہیں، اس واسطے تم ان حالات میں صبر سے کام لو۔ اسی وجہ سے دیکھو، اگر کوئی آدمی توحید پر بیان کرے گا لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، حلال کمائی پہ بیان کرے، اور اگر سنت کی اتباع پہ بیان کرے، اور اگر کوئی آدمی اتباع رسول پہ بیان کرے، عشق رسول پہ بیان کرے، نماز روزے پہ بیان کرے، صدقہ خیرات پہ بیان کرے، قرآن کی تلاوت اور زکوٰۃ اور حج پہ بیان کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی توحید کی ضد شرک کے اوپر بیان کرے تو ایک مخصوص طبقے کو چبھنا شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی سنت کے خلاف پائے جانے والے امور بدعات پہ بیان کرے تو ایک طبقہ بھڑکنا شروع ہو جائے گا۔ حلال کمائی کی اہمیت کے بعد حرام کمائی کی نحوست پہ بولنا شروع کرے تو حرام خوروں کو چبھنا شروع ہو جائے گا، سود خوروں، رشوت خوروں کو چبھنا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جن مسجدوں سے امام سے مخالفت یا خطیب سے مخالفت ہوتی ہے وہاں چینی چپٹی باتیں بولنے کی وجہ سے نہیں، میٹھی میٹھی باتیں بولنے کی وجہ سے نہیں، جہاں ہماری دکھتی رگ پر خطیب صاحب نے ہاتھ رکھ دیا، ہمارے اندر پائے جانے والے منکرات کو ذکر کرنا شروع کیا۔ مثلا ہم دیکھ لیں، اگر کوئی داڑھی کے اوپر بیان کرے، جو داڑھی نکالتے ہیں انہیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حالانکہ ان کا غصہ اپنی جگہ صحیح ہے، وہ خود ایک گناہ میں مبتلا ہے، بولنے والے پر غصہ دکھانا یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ رشوت لینا دینا حرام ہے، اگر کوئی رشوت کے بارے میں بیان کرے تو رشوت خور خاموش بیٹھے گا۔ جوڑا جہیز لینا دینا حرام ہے، لیکن جو جوڑا جہیز لیتے دیتے ہیں ان کے اس بارے میں بیان کرے تو جوڑا جہیز لینے دینے والے خاموش بیٹھیں گے، ان کو پریشانی ہوگی، بے چینی ہوگی۔ پتہ کیا چلا؟ اچھی باتیں بتاتے رہو تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، چونکہ امت کو نفس اور شیطان نے بہلا دیا ہے، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کیا خراب ہے؟ لیکن جہاں ہمارے حرام کاریاں، ہمارے گناہ، منکرات، سود خوریاں، حرام خوریاں، اس پر جس کی وجہ سے سارا سماج جھلس رہا ہے، انسان جانوروں کی زندگی جی رہا ہے، اس پر اگر رہبری کی جائے تو کسی نہ کسی طبقے کو لگنا شروع ہوگا، مرچی لگے گی، پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، اور امام کی خطیب کی مخالفت کرنا شروع ہوں گے۔ کیا پتہ چلا؟ اچھی باتیں کرنے پر حالات نہیں آتے، برائیوں سے روکنے پر حالات آتے ہیں، اور جب حالات آتے ہیں تو بعض کج فہم بد دماغ ایسے ہوتے ہیں، کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کر کے نکل جانا تھا، میٹھی میٹھی باتیں کر کے نکل جانا تھا۔ ارے شریعت کا حکم ہے مستقل، جہاں اچھی باتیں بتاؤ وہاں بری باتوں سے بھی روکو، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ تم اپنا منصب بچانے کی خاطر، میاں مٹھو بننے کی خاطر، ہر دل عزیز بننے کی خاطر، عبد العزیز تو نہیں بن سکا، ہر دل عزیز بننے چل رہا ہے، اللہ کا بندہ نہیں بن سکا، بندوں کا بندہ اور نوکر، غلام، چاپلوس اور تلوے چاٹنے والا بننا چاہ رہا ہے۔ اس واسطے برائیوں سے روکنے کے فریضے کو اللہ نے اہتمام سے ذکر فرمایا، اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا برائیوں سے روکتے رہا کرو۔ 9ویں آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی ذریعے سے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، حد سے گزر جاتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور پھر وہ لوگ برائی سے ایک دوسرے کو نہیں روکا کرتے تھے۔
بھائی بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لینڈ مافیا بنا ہوا ہے، خاموش ہے، ہمیں کیا کرنا، کرنے دو جو اس کی مرضی ہے، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ ایسے جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ان کی خاموشی کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو اپنے گناہ کر کے گزر گئی، لیکن اس گزری ہوئی قوم کا اللہ قرآن میں کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ بتانے کا مقصد یہ ہے بنی اسرائیل کا وہ جرم تھا، ایک دوسرے کو گناہ کرتے دیکھ کر روکتے نہیں تھے، تمہیں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں وہ جرم تم نہ کرو جو بنی اسرائیل کیے تھے، ورنہ جو لعنت ان پر بھیجی گئی تھی وہ لعنت تم پر بھی بھیجی جائے گی۔ اس گزری ہوئی قوم کا ذکر اللہ ہمیں سبق دینے کے لیے ذکر کرتے ہیں، قصے کہانیاں سنانے کے لیے اللہ آیات ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اس میں معلوم ہوا برائی سے نہ روکنا گویا کہ اللہ کی لعنت کو دعوت دینا ہے، ملعون بن کر اس کی رحمت سے دور ہو کے زندگی گزارنے کی طرح ہے۔ 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اگر کوئی گاؤں والے، کوئی شہر والے ظلم کریں، بغاوت کریں، نافرمانی کریں، حرام کاری کریں تو اللہ انہیں فوراً عذاب دے دیں، ایسا تیرا رب نہیں کرے گا۔ کب ہوگا؟ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس گاؤں اس شہر میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ مصلحون پر غور کرو، ایک ہے صالح ہونا، دوسرا ہے مصلح ہونا۔ یہاں آیت میں اللہ نے وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ نہیں فرمایا، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ فرمایا۔ کیا مطلب؟ برائی کرنے والے ہیں اور ان میں اچھائی کرنے والے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں پر عذاب اس وجہ سے نازل نہیں کر رہے ہیں کہ اچھائی کرنے والے بھی ہیں نا، کیوں عذاب نازل کروں؟ ایسا نہیں ہے، اللہ اچھے لوگوں کی وجہ سے عذاب روکے ہوئے نہیں ہے، برائی سے روکنے والے مصلحین کی وجہ سے اللہ عذاب روکے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا سماج میں اچھے ہونا کافی نہیں، اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ برے لوگوں کو برائی سے بچانے والے بھی ہونا ضروری ہے، مصلح امت ہونا ضروری ہے، تب جا کے اللہ کا عذاب اور اس کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں۔ ہم تو اپنی جگہ اچھے ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں، شریف ہیں، فلاں ہیں، کافی نہیں ہے، دوسروں کو برائی سے بچاؤ ورنہ اس برائی میں تم بھی مبتلا ہو سکتے ہو۔ تو کتنی بڑی نقطے کی بات اللہ نے ذکر فرمائی کہ جس قوم پر اللہ عذاب نازل کرنا چاہتے ہوں تو اس قوم کے صالحین کو نہیں دیکھتے ہیں، مصلحین کو دیکھتے ہیں۔ 11ویں آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور بغاوت میں آگے بڑھ رہے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے، سود اور رشوت کھانے میں آگے بڑھ رہے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو کر رہے ہیں بہت برا کام کر رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، رشوت اور حرام کھا رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ لولا ينہاہم الربانیون والاحبار، اگر انہیں علماء ربانیین والاحبار اور بزرگان دین اور مصلحین ان قولہم الاسم، ان کے گناہ کی باتوں سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے نہیں روکیں گے، لبئس ما کانوا یصنعون، یہ نہ روکنے والے علماء اور مصلحین ان سے بڑے برے ہیں، ان سے بڑے مجرم ہیں۔ بڑی غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بنی اسرائیل میں وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اسی قوم میں علماء موجود ہیں، مصلحین موجود ہیں، اگر یہ لوگ اپنے قوم کی ان حرام کاریوں کو دیکھ کر منع نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں ان حرام خور اور بدکاروں سے بڑے مجرم یہ لوگ ہیں جو انہیں نہیں روک رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، حرام سے بڑا حرام گویا کہ حرام کاری کو دیکھ کر انسان کی غیرت نہ جاگنا، اسے غصہ نہیں آنا، ترس اور رحم نہیں آنا، اسے بولنے کے جذبے پیدا نہیں ہونا، یہ اس سے بڑا جرم اور کرائم ہے اللہ کی نظر میں۔ چنانچہ اس آیت کے تحت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما فی القرآن اشد توبیخا من هذه الآیہ، پورے قرآن میں اس سے بڑی سخت ڈانٹ پلانے والی کوئی اور آیت اللہ نے نازل نہیں کی ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کوئی رشوت کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، لینڈ مافیا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور تم دیکھ کر اس کے گناہ کو گناہ نہیں بول سکتے ہو، اس سے بڑے گنہگار تم ہو۔
تو کتنی بڑی سخت تنبیہ کی بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو نہیں کھا رہے نا حرام, ہم تو ظلم نہیں کر رہے ہیں, ہم تو شراب نہیں پی رہے ہیں, ہم تو نشہ نہیں. ارے ہم بچنا کافی نہیں ہے, بچنے گناہ کرنے والوں کو بچانے کی کیوں فکر نہیں ہے, روکنے کی کیوں جذبے پانے نہیں جاتے ہیں. چنانچہ امام ضحاک اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ما فی القرآن اخفف عندی منہا, پورے قرآن میں اس سے بڑی ڈرانے والی آیت میں نے کوئی نہیں دیکھی ہے. جو اللہ ڈرا رہے ہیں کہ برائی کو دیکھ کر اگر نہیں روکے گے تو تم اس سے بڑے برے اور گنہگار ہو. اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی خود برائی نہیں کر رہا ہے لیکن برائی کرنے والوں کو برائی سے نہیں روک رہا ہے, نہیں انل منکر نہیں کر رہا ہے, تو اللہ نے دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا لبئسا. لبئسا دونوں میں تاکید ہے, بہت برے ہیں, بہت گھٹیا ہیں وہ لوگ جو حرام کھاتے ہیں. حرام کھانے والوں کو دیکھ کر جو نہیں روکتے وہ بھی بہت گھٹیا ہیں. تو اللہ نے ہم اگرچہ کہ حرام نہیں کھا رہے ہوں لیکن حرام کھانے والوں کو دیکھ کر نہیں روکتے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہ نہ روکنے والا بھی اسی درجے کے گھٹیا انسان بن گیا. بلکہ آگے امام رازی فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون, اور لبئس ما کانوا یصنعون میں جو علماء اور مصلحین ہیں وہ امت کی برائیوں کو دیکھ کر اگر نہیں روکتے ہیں تو یہ ان سے بھی بڑے مجرم اور گنہگار شمار ہوں گے. یہ مفسرین لکھ رہے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل ذمہ داری دو طبقوں پر ہے, یعنی اچھی بات بتانا, بری باتوں سے روکنا. یہ دو کام دو طبقوں پر ہے. نمبر ایک مشائخ اکرام جو خانقاہ اور بزرگان دین کے ہوتے ہیں, دوسرے علماء اکرام. ان دو کی ذمہ داری ہے. اگر یہ بھلائی کا حکم بھی کریں گے اور برائی سے روکیں گے تو اپنا فرض منصبی ادا ہوگا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا جو علماء بیانات میں, جلسوں میں, تحریرات میں, کتابوں میں جو بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں وہ ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں, اگر برائیوں سے روک رہے ہیں وہ ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں. اب اس میں کوئی جاہل کھڑے ہو کر بولنے لگا کیا ضرورت ہے یہ ٹاپک پہ بولنے کی, نماز پہ بول کے چلے جاتے, روزے پہ بول کے چلے جاتے. قرآن تم سمجھے زیادہ یا اللہ کے نبی کے وارث سمجھے زیادہ کہ کون سا کام کس وقت کرنا چاہیے, کون سے فریضے کو کیسے ادا کرنا چاہیے. اس سے سمجھ میں آیا جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ علماء اکرام اپنے برائی سے روکنے میں غیر ذمہ دارانہ حرکت کر رہے ہیں وہ کج فہم ہیں, بد دماغ ہیں, ناقص دیندار ہیں. قرآن سمجھا ہی نہیں, پوری زندگی بڑھاپے میں مرتے جا رہا ہے لیکن قرآن کھول کر کبھی سمجھنے کی کوشش تک نہیں کیا ہے. کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر دین اور شریعت کا فہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کیا. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلامک کنٹری ہوتی تو حاکم اور بادشاہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ پوری مسلمان پبلک کو اچھی باتیں بتانا, برائی سے روکنا. چنانچہ اگر سماج میں اسلامک کنٹری ہو, کوئی زنا کر لیا کوڑے لگانا حکمران کی ذمہ داری, شراب پی لیا سزا دینا حکمران کی ذمہ داری, چوری کر لیا حکمران کی ذمہ داری. اب اسلامک کنٹری ختم, کوئی مسلمان حکمران نہیں ہے. اس موقع پر جو کام ایک زمانے میں خلفائے راشدین کرتے تھے, مسلمان حکمران کرتے تھے, وہ کام اس زمانے میں مسلم حکومت نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی نبھا رہا ہے تو وہ علماء امت اور مصلحین امت نبھا رہے ہیں. جو کام ایک حکمران اور بادشاہ کو کرنا چاہیے, برائیوں سے روکنا, اسی کی وجہ سے بعض مرتبہ علماء امت حکمرانوں کے خلاف بھی بول دیتے ہیں, چونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ برائی جو تم عام کر رہے ہو اس کی وجہ سے امت کا طبقہ بگڑ جائے گا. حضرت علی میاں فرماتے ہیں جسم کے معالج ڈاکٹر کو فرصت مل سکتی ہے لیکن امت کے مصلحین علماء اور صوفیاء کو کبھی فرصت نہیں ملے گی. جب برائی دیکھو تب انہیں مصلحت کے ساتھ روکنا اور تنبیہ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر کے پاس تو پیشنٹ بیماری آنے کے بعد, بیماری بڑھنے کے بعد خود آتا ہے تب ڈاکٹر علاج کرتا ہے. امت کے مصلحین اور علماء کا احسان ہے, آئی نہیں قوم سمجھنے, سننے, سدھرنے کے لیے, پھر بھی یہ آگے بڑھ کر سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. جسمانی ڈاکٹروں سے بڑے محسن روحانی ڈاکٹر یا علماء اور مصلحین امت ہوتے ہیں. یہ اس قدر محسن ہے جو حکمران کام کر سکتا ہے, جو ایک جسمانی طبیب کام کر سکتا ہے, اپنی راحت قربان کر کے یہ قوم کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں. ایسے مصلحین امت کو پاگل طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا دین کا کام کر رہے ہیں, دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں, ٹھیکہ لے رکھے ہیں لوگ دین کے کام کی تقسیم کی, تحدید کی, ہم جو کر رہے ہیں وہی سمجھ میں آ رہا ہے.
قرآن مجید کی اس آیات کے بعد احادیث، پہلی حدیث حضرات صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم راستوں پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں بیٹھ سکتے، اگر بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کا حق کیا ہے؟ وما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کا حق ہے غض البصر، نگاہیں نیچی رکھو، وکف الاذی، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچو، ورد السلام، لوگوں کے سلام کا جواب دو۔ آگے کیا فرمایا؟ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، غلط دیکھے تو فوراً روکنے کی بھی کوشش کرو۔ کیا معلوم ہوا؟ راستے پہ بیٹھے ہو تو بھی تمہارا ایک فریضہ ہے، ان فریضوں میں سے کہ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، برائی سے بھی روکو۔ اچھی بات پہ اکتفا کافی نہیں ہے، برائی دیکھو تو بچانے کی بھی، روکنے کی بھی کوشش کرنا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3393۔ دوسری حدیث، من رأى منکم منکرن، رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، تم میں کوئی بھی آدمی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانی، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کے لیے پاور ہونا ہے، حکمرانی ہونا ہے، سلطنت ہونا ہے، یہ کام حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فبلسانی، اپنی زبان سے روکو۔ احسن الفتاوی، فتاوی کی بڑی معتبر کتاب ہے، صرف اس ایک حدیث پر 50-60 صفحے کا رسالہ موجود ہے کہ برائی کو دیکھ کر روکنے کے کیا اسٹیپ ہوتے ہیں، کس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، ہاتھ سے روکنا حکمرانوں کی ذمہ داری، زبان سے روکنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر کوئی عالم دین سماج میں پائے جانے والی برائیوں پر خطاب کرتا ہے تو اس حدیث کے مطابق وہ تبلیغ دین کا کام کر رہا ہے۔ ہم اسے سمجھنے کے بجائے، چونکہ حدیث تو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، مفہوم کے نام سے پوری حدیث بگاڑ دیتا ہے، تو فبلسانی ہی یہ دراصل رسول اللہ کی تعلیم کی تحت میں علماء برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے، برائی کیا نہیں معلوم، کیسا روکنا نہیں معلوم، تو دل میں تو کم از کم برائی کو برا سمجھو۔ اگر یہ بھی نہیں سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کمزور ایمان تو برائی کو برائی سمجھنا ہے۔ اگر برائی کو برائی بھی نہیں سمجھے تو پھر تمہارے اندر ایمان بھی نہیں رہا۔ تو آپ دیکھیے اس درجے کے، ادنا درجے کے مومن کیا بنتے جو برائی کو برائی کہہ رہے ہیں، ان پر نکیر کرنے شروع ہو گئے، کیوں بولتے صاحب یہ سب باتیں، کیا ضرورت ہے یہ سب بولنے کی، یہ سب بولنے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ آپ ابا حضور ہیں، علماء اکرام کے آپ سے پوچھ کے بولا جائے۔ جس نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھا، نہ تفسیر پڑھا، نہ تشریح پڑھا، نہ فقہ پڑھا، علماء ان سے پوچھ کے بیان کریں گے کہ کیا، کون سے عنوان پہ بولنا ہے، کس پہ نہیں بولنا ہے۔ تیسری حدیث، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لینا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ، اچھی بات کا حکم کرنا، برائی سے روکنا یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ اچھی بات پر نیکی ملتی ہے تو برائی سے روکنے پر بھی نیکی اور ثواب ملتا ہے اور صدقے کا درجہ رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیکی سے روکنا جہاں عبادت ہے، نیکی کا حکم کرنا جہاں عبادت ہے، برائی سے روکنا وہاں پر وہ بھی مستقل عبادت ہے۔ چوتھی حدیث، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے مرو بالمعروف، لوگوں اچھی بات کا حکم کرو، ونہو عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو۔ کب؟ من قبل ان تدعونی، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، فلا اجیبکم، پھر تمہاری دعائیں میں قبول نہیں کروں گا، وتسألونی، مجھ سے سوال کرو، فلا اعطیکم، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، وتستنصرونی فلا انصرکم، مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، حدیث نمبر 6665۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ایک لمٹ دیتے ہیں، اس لمٹ سے پہلے اچھے کام کی حکم کرو، برے کاموں سے روکو۔ اگر لمٹ ختم ہو گئی، لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد دعائیں کرتے رہو، مانگتے رہو، کوئی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے کہ تم نے برائی سے روکنے کا ایک فریضہ چھوڑ دیا۔ پانچویں حدیث ہے یا ان الناس اذا رأوا الظالم، لوگ جب کسی ظالم کو دیکھتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، فلم یاخذوا علی یدیہ، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں، اسے برائی سے نہیں روکتے ہیں، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، اس ایک گنہگار کے گناہ کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے
یہ جتنے لوگ اسے روکے بغیر میاں مٹھو اور تماشائی بنے دیکھتے رہے، اللہ ان سب پر عذاب مسلط کر دے گا۔ تم نے گناہ نہیں کیا لیکن گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر تم خاموش جو رہے، اس خاموشی پر اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ کس قدر تنبیہ کی بات ہے۔ ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2168، چھٹی حدیث، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ضرور بھلائی کا حکم کرو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور برائی سے روکتے رہو۔ اگر یہ دو کام الگ الگ مستقل نہیں کرو گے اور دماغ میں بٹھاؤ گے صرف بھلی بات بتاؤ، برائی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، محبوبات بن چکی ہیں برائیاں، محبوب کو چھوڑو گے تو غصہ ہو جائیں گے، حکمت کی باتیں کر کر کے قرآن حدیث کے خلاف تشریحات کرتے رہو گے تو اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، پھر نتیجہ یہ ہوگا اللہ تم پر تمہارے بدترین لوگ بادشاہ بنا کے مسلط کر دیں گے، سی ایم پی ایم بنا کے مسلط کر دیں گے، بدترین لوگ حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تمہارے بڑے بڑے اللہ والے اولیاء دعائیں کریں گے، اللہ فلاں ظلم ہو رہا ہے، فلاں مسجدیں ڈھا رہی ہیں، فلاں اوقاف جا رہا ہے، رحم فرما، فلاں فرما، اللہ کوئی دعا قبول نہیں کریں گے، اس واسطے کہ تم نے ایک بڑا منکر، ایک ظلم تم نے کیا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکا۔ نہیں روکنے سے اللہ نے دو عذاب نازل کیے، پہلا عذاب ظالم کو مسلط کر دیا، دوسرا عذاب نیک لوگوں کی دعائیں قبول کرنا بھی بند کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ تم برائی دیکھ کر برائی سے روکنے کی ہمت اور جذبے نہیں رکھے۔ ساتویں حدیث، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی، اگر کسی گاؤں دیہات قوم ایریے میں کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے اور وہ قوم، وہ لوگ، وہ محلے والے یقدرون علی ان یغیروہ علیہ، وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اسے اس گناہ سے بچا سکیں، فلا یغیروا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے نہیں روکے اس گناہ سے، معلوم ہے فلاں کا بیٹا شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، یا شراب پی رہا ہے، یا بدکاری کر رہا ہے، پھر بھی ہمیں کیا، ہم اپنے کام میں لگے رہیں، ہم اپنے دین کے کام میں اور اپنے نیکی میں لگے رہیں، نہیں روکے تو کیا ہوگا؟ الا اصابہم اللہ بعذاب من قبل ان یموتوا، اللہ تعالیٰ نہ روکنے والوں پر موت سے پہلے عذاب نازل کر دیں گے۔ یعنی برائی سے نہ روکنا گویا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، برائی سے نہیں روکو گے تو ایک دن آئے گا کہ اللہ ان بندوں کو خود اس برائی میں مبتلا کر دیں گے۔ شراب پینے والے کو دیکھ کے نہیں روکا تو نتیجتاً کسی نہ کسی دن یا تو یہ شرابی بن جائے گا یا تو اس کی نسل میں کوئی شرابی پیدا ہوگا، کیونکہ تم نے برائی سے روکنے کی کوئی جذبے اپنے اندر نہیں رکھے۔ آٹھویں حدیث، لا يعذب اللہ العامۃ بعمل الخاصہ، اللہ چند لوگوں کے جرم کی وجہ سے پورے لوگوں کو اللہ عذاب نہیں دے گا، جو جرم کرے گا اسی کو اللہ عذاب دے گا، لیکن حتیٰ یروا المنکر بین ظہرانہم، لیکن پبلک دیکھ رہی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہم قادرون علی ینکروہ، انہیں پاور ہے، طاقت ہے، زبان سے ہاتھ سے روک سکتے ہو، منع کر سکتے ہو، فلا ینکروہ، لیکن منع نہیں کرے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ دن آ گئے قوم پر کہ قوم اتنی بے حس ہو گئی کہ برائی دیکھ کر نہیں روکتی ہے، عذب اللہ الخاصۃ والعامہ، اب اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی برائی کی وجہ سے سب پر عذاب نازل کر دیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہماری خاموشی یہ کوئی عبادت اور نیکی اور دینداری نہیں ہے، برائی کو برائی بولنا اور منع کرنا یہ ایک ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ برائی پر خاموش ہوتے ہیں وہ برائی کی پشت پناہی کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا اللہ کی شان میں گویا کہ بے ادبی ہے، سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ کیا منہ دکھائیں گے کہ تیرے سامنے تیری نافرمانی ہوتی رہے اور ہم خاموش بیٹھے رہے، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بیٹا، شوہر کے سامنے بیوی، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی، بھائی کے سامنے بہن، یہ سب گناہ کرتے رہے لیکن کوئی انہیں روکتا نہیں تھا، تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا تحقر احدکم نفسہ، تم میں کوئی آدمی اپنے آپ کی خود کی انسل نہ کر لے، اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یحقر احدنا نفسہ، ہم میں کا خود ایک آدمی اپنے آپ کی کیسے انسل کر لے گا؟ اپنی عزت تو ہر ایک کو پیاری ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یرا امرا للہ علیہ فیہ مقال، جب اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس میں اللہ کا کوئی حکم موجود ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ صحیح ہے، پھر اس کے بعد وہ
کام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی لا یقول فیہ، اس بارے میں کچھ نہیں بولتا، خاموش رہ جاتا ہے، ہم کو کیوں بھائی، اللہ ہے دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جب برائی دیکھ کر کچھ نہیں کہا، مرنے کے بعد قیامت کے دن کھڑا کریں گے، پوچھیں گے تیری آنکھوں کے سامنے فلاں آدمی کرائم کر رہا تھا تو تم نے اسے اس برائی سے کیوں نہیں روکا؟ فیقول اللہ لہ یوم القیامہ، اللہ اس سے پوچھیں گے ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، فلاں واقعے میں تم نے کیوں اس بندے کو برائی سے نہیں روکا؟ کم از کم زبان سے بولتا، نصیحت کر دیتا. فیقول، تو وہ کہے گا خشیت الناس، اے اللہ مجھے پبلک کا ڈر تھا، کیا بولیں گے لوگ، کیا سمجھیں گے لوگ، یہ ڈر تھا مجھے، یہ بندہ بولے گا. فیقول، تو اللہ فرمائیں گے فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَن تَخْشَىٰ، اللہ کے بندے تو میرا نوکر اور بندہ ہے، تو کسی اور کا غلام نہیں ہے، تجھے تو مجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، تجھے میرا ڈر نہیں آیا، میرے بندوں کا ڈر تیرے اندر آیا. یہ خود اللہ کل قیامت کے دن پکڑ کر اس سے پوچھیں گے. معلوم ہوا میاں مٹھو بننا اللہ کے نزدیک نیکی نہیں ہے، ہر دل عزیز بننا بزرگی نہیں ہے، ہر آدمی کے نزدیک پیارا بن جانا کوئی بزرگی نہیں ہے. اچھے کو اچھا، برے کو برا بولنا ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری اور عبادت ہے. 10ویں حدیث اللہ تعالیٰ، یہ حدیث طبرانی کی ہے، فضائل اعمال میں بھی موجود ہے. اوحی اللہ الی جبرائیل، حضرت جبرائیل کو وحی بھیجی، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلیہا، فلاں شہر کو اس شہر کے لوگوں کے ساتھ اٹھا کر پٹک دو. حضرت جبرائیل کو بھیجا. فقال یا رب، تو حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ، ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اس گاؤں میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کیا ہے، اتنا نیک بندہ ہے. پھر آپ فرما رہے ہیں کہ اس پوری بستی کو بستی والوں کے ساتھ اٹھا کے پٹک دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقلبھا علیہم، ہاں ان کو بستی کو اٹھا کر پٹک دو. وجہ کیا ہے؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة، اس وجہ سے کہ جب وہ عبادت میں لگا رہا، نیکی میں لگا رہا، لیکن اس کے سامنے لوگ برائی کرتے رہے، برائی کو دیکھ کر لوگوں کو برائی سے روکنے کا ایک جذبہ اس کے اندر نہیں آیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اٹھا کے پٹک دو. معلوم ہوا اچھے لوگ بن کر رہنا کافی نہیں ہے، صالح ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مصلح بننا، یعنی دوسروں کو برائی سے روکنے کے جذبے رکھنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ مصلح بننے کا مطلب خود کو ولی بزرگ مصلح امت سمجھ کر جہاں دیکھو وہاں لٹ لے کے پیچھے پڑ جاؤ. امر بالمعروف کے جہاں آداب ہیں وہیں پر نہیں انل منکر کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی اصول ضابطے ہیں، اس کے بھی اصول ضابطے ہیں. یہاں پر صرف اہمیت بتانا ہے، اس واسطے یہ سمجھنا بہت غلط بات ہوگی کہ صرف امر بالمعروف کافی ہے، برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں نہیں انل منکر کا اگر قوم ترک کر دے گی، چھوڑ دے گی، تو شریعت کے نظام کو مزمحل اور ڈھیلا کر دے گی. اس واسطے کہ شریعت کی مضبوطی صرف اچھی باتیں بتانے میں نہیں ہے، بری باتوں سے روکنے میں بھی ہے. چنانچہ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے کہ جس قوم میں لوگ برائی کرتے ہوں اور برائی کو دیکھ کر روکنے والے موجود نہ ہوں، تو وہ قوم ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منکر پر نکیر نہ کرنا، کوئی برائی دیکھ کر اس برائی سے لوگوں کو بچانے کی فکر نہ کرنا، یہ دین اسلام میں تحریف پیدا کرنے کا سبب ہے. تم شریعت کو بدل دینا چاہتے ہو، تم یہ بولنا چاہتے ہو اگر کوئی آدمی شراب پی رہا ہے چھوڑو بھائی ہم کو کیا کرنا ہے، مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے زبان حال سے بولنا چاہتے ہو شراب حلال ہو جانا چاہیے، کیونکہ لوگ کر رہے ہیں. اگر کوئی سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کوئی گناہ کر رہا ہے، خاموش بیٹھے ہو، برا نہ سمجھتے ہو، نہ برا روکنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ بولنا چاہتے ہو کہ یہ برائی کوئی برائی نہیں ہے، یہ نارمل ہو گیا اب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم دین کے جو درجے رکھے ہیں وہ درجے ختم کر دیے، برائی کو اچھے سمجھنے لگ گئے، یہ تحریف فی الدین کا سبب ہے. چنانچہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں پچھلی قوموں کا دین ایسے ہی ہلاک اور برباد ہوا کہ اس زمانے کے لوگ بھی اپنی قوم کی برائیاں دیکھتے تھے لیکن اس پر نہیں روکتے تھے، ہوتے ہوتے وہ برائیاں ان کی نسلوں میں جب آئیں وہ برائیاں ہی نیکی بن گئی، وہ برائیاں ہی عبادت بن گئی. چنانچہ آپ دیکھو بت پرستی امت مسلمہ میں کیسے شروع ہوئی. نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر لوگ
اپنے سامنے رکھ لیتے اور یہ سمجھتے کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کو دیکھیں گے تو ہمیں اللہ یاد آئے گا، اس لیے جب ہم نماز کے لیے کھڑیں تو ان کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے کہ یہ کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کتنی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ سوچ کر مورتی بنایا عبادت کی خاطر، مر گیا، اس کا بیٹا آیا، اس نے دیکھا مورتی رکھی ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھا میرے ابا اسی کی پوجا کرتے تھے، اس واسطے وہ بازو رکھی ہوئی مورتی کو اٹھا کر سامنے رکھ دیا اور اس کے سامنے سر جوڑنا اور ماتھا ٹیکنا شروع کیا۔ ہوتے ہوتے نسل میں جو مورتیاں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں، بعد میں آنے والی نسلوں نے اسی مورتی کی پوجا شروع کر دی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ پہلے ہی دن مورتی سے منع کر دیا جاتا تو نسل قوم کے اندر وہ شرک شروع نہ ہوتا۔ تو برائی سے نہ روکنا دین کے اندر تحریف پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، مثالوں سے سمجھیں علماء نے کیا کیا طریقے سے سمجھایا۔ پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ایک کشتی سمندر میں جا رہی ہے، اس کے 2 فلور ہیں، ایک نیچے کا ایک اوپر کا۔ نیچے فلور والوں کو پانی نہیں ملتا، سمندر میں پانی ہے تو ان کو اوپر فلور میں آ کے پانی لے کے جانا پڑتا ہے، بار بار نیچے سے اوپر آتے آتے تھک گئے۔ تو ان نیچے فلور میں رہنے والوں نے سوچا اوپر فلور والوں کو کیوں تکلیف دیں اور ہم کیوں تکلیف پڑیں بار بار اوپر جانا، نیچے ہی ایک سوراخ کر لیتے ہیں، یہیں سے ہمیں پانی مل جائے گا۔ یہ سوچ کر نیچے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ اب اوپر جو کشتی میں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں بھئی ہم کو پانی اوپر سے مل رہا ہے، ان کو نیچے سے مل جائے گا، اس واسطے ہمیں کیا ضرورت ہے روکنے کی۔ یہ سوچ کر اوپر کشتی میں رہنے والے نیچے والے بے وقوفوں کو نہیں روکیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ خاموشی سب کو لے ڈوبے گی، یہ خاموشی سب کو لے ڈوبے گی۔ اس سوراخ کرنے والوں کی دماغ درست کرو، پانی لینا ہے اوپر بار بار آ کے مرو لیکن نیچے سوراخ نہ کرو، اس سے کشتی ڈوب جائے گی۔ اس سے سمجھایا رسول اللہ نے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی پورے محلے میں شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، بدکاری ہے، ناجائز تعلقات ہیں، ہمیں کیا کرنا بھئی؟ خاموش رہو۔ برتھ ڈے منانے پہ ڈی جے، پتنگ بازی تو اب حیوانوں جیسی منائی جا رہی ہے۔ پہلے ہی پتنگ بازی تم سے آج سے جو 25-40 سال پہلے کے لوگ پتنگ بازی خالص ہندوانہ رسم ہے، غیر مسلم مناتے تھے۔ مسلمانوں کے محلے، غیر مسلموں کے محلے، مسلمانوں کے محلے میں آج سے 30-40 سال پہلے اکا دکا کوئی پتنگ دکھتی تھی اور غیر مسلموں کے محلے میں زیادہ دکھتے تھے۔ افسوس آج غیر مسلموں کے محلے میں پتنگ بازی کم ہو رہی ہے، مسلمانوں کے محلے میں زیادہ ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی بدتر مصیبت، اب تو پتنگ بازی پر بھی ڈی جے لگائے جا رہے ہیں، پتنگ اڑانے کے لیے بھی ڈی جے لگائے جا رہے ہیں۔ دن میں اڑا کر مرتی تھی قوم، اب رات میں بھی لائٹنگ اور ڈیکوریشن لگا کر پتنگ بازی کر رہی ہے، ہزاروں روپے اس پہ اڑا رہی ہے۔ تو آپ بتائیں اس قوم کی برائی دیکھنے کے بعد پہلے ہی دن منع کر دیے ہوتے، آج یہ نسل جانوں پہ جان قربان کرنے کے بعد بھی، پتنگ کی ڈور سے گلے کٹ کے مرنے کے بعد بھی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ بدکاری ہے، یہ اللہ کے نزدیک گناہ کی اور نافرمانی کی بات ہے، تیار نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر نہیں روکو گے، فلاں کا بیٹا پتنگ اڑا رہا ہے، خاموش بیٹھو گے تو کل تمہارا بیٹا مانگے گا، اس کا بیٹا مانگے گا، ہوگا کیا؟ ہر ایک کی اولاد کو خوش کرنے کے لیے یہ رسم ہر امت میں عام ہوتی چلی گئی۔ برتھ ڈے پہ پہلے دن روک لگائے ہوتے تو آج ہماری اولاد برتھ ڈے منانے کے لیے اسکولوں میں، کالجوں میں اور سڑکوں پر جانوروں کی طرح گھومتی ہوئی نظر نہ آتی۔ پہلے دن روک دیے ہوتے، ڈی جے پر، قوالی پر، فلاں پر پہلے دن روک لگائے ہوتے تو آج ہر گھر کے اندر شادی موقع پر ڈی جے، ناچ گانے نہ ہوتے۔ پتہ کیا چلا؟ ہم کو کیا ضرورت ہے سوچا، آتے آتے ہر برائی عام ہوتی چلی گئی۔ اس کے بغیر کوئی کام دیکھو، جوڑا جہیز کے بغیر کتنے نکاح ہوتے ہیں، ڈی جے کے بغیر کتنے نکاح ہوتے ہیں، ویڈیوگرافی کے بغیر کتنے نکاح ہوتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ برائی کو روکو ورنہ یہ برائی تمہارے گھر تک آ پہنچے گی۔ دوسری مثال، انسان جب بیمار ہوتا ہے تو جسم کا بعض حصہ گولی سے ٹھیک ہو جائے گا اور بعض مرتبہ ڈاکٹر بولتا ہے آپریشن کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ تمہارے جسم کا، باڈی کا وہ پارٹ خراب ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے گا وہ تھوڑا ہی خراب ہے باقی سب اچھا ہے نا، اچھے کو دیکھ کے چلو، یہ سوچے گا ہوتے ہوتے وہ جسم کا حصہ پورے جسم کے اندر کینسر اور برائی عام کر دے گا، پورا جسم سڑ جائے گا، اسے کاٹ کر نکالنا پڑے گا۔ اگر سمجھو بھئی کاٹ رہے ہو تھوڑا پیار سے بولو، تھوڑا نرمی سے بولو، کاٹ رہے ہو، ارے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا،
کاٹ کے پھینکو اس حصے کو، یہ پورے سماج کو گندا کر دے گا۔ جیسے آپریشن کرنا یہ فتنہ نہیں ہے، علاج ہے۔ برائی سے روکنا فتنہ نہیں ہے، یہ بھی علاج ہے۔ اس کو فتنہ سمجھنے والا خود ایک بڑا فتنہ ہے، اس کا دماغ میں ایک فتنہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ علاج کو فتنہ سمجھ رہا ہے۔ نمبر 3، تیسری مثال آپ سمجھیں، اگر کسی کا گھر جل رہا ہے، آگ لگ گئی، آزو بازے والوں کے گھروں میں آگ نہیں لگی، تو اب آزو بازو والے سمجھ رہے ہیں میرے گھر میں تو نہیں لگی، اب جس کے گھر میں لگی ہے وہ بجھا لے، یہ سمجھ کر خاموش بیٹھے گا تو یہ آگ کی ایک چنگاری ہوا کے جھونکے سے ادھر پڑی تو نتیجہ پورا محلہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اب خاموشی نہیں، پورے محلے کو باہر نکل کر اس کا گھر بجھاؤ تاکہ تمہارے گھر میں آگ نہ لگے۔ اگر دیکھا فلاں کی بیٹی بغیر برقعے کے باہر نکل رہی ہے، بوائے فرینڈ بنا رہی ہے، بائک پر بیٹھ کر چمٹ کر جا رہی ہے، یہ برائی سے اگر نہیں روکو گے تو کل کے دن ہماری بیٹیاں جب بے حیا بنیں گی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس واسطے بے حیائی کی آگ اگر دیکھو، اس چنگاری کو معمولی نہ سمجھو، بجھانے کی کوشش کرو ہماری اولاد بے حیا بننے سے پہلے۔ چوتھی مثال، کسان جب کھیت میں فصل لگاتا ہے تو درخت اگنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ گھاس پھوس بھی اگتا ہے، تو ہر 2-3 مہینے میں کسان اپنے کھیت میں جا کر خود پودے اور گھاس اکھاڑ کے پھینکتا ہے۔ اگر کسان یہ سوچا یہ بھی درخت ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، میں کیوں اکھاڑوں گا، فصل برباد ہو جائے گی۔ اپنی فصل کو بچانے کے لیے خود سے اگنے والے گھاس کو اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا، ورنہ تمہارے طاقت کی جو غذائیں تم ڈال رہے ہو یہ فصل کم کھائے گی، یہ خودرو گھاس زیادہ کھا لیں گے۔ جیسے یہاں پر گھاس اکھاڑنا فصل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی برائی سے روکنا نسل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اگر برائی سے نہیں روکے گے، اگر وہاں گھاس نہیں اکھاڑو گے فصل برباد، برائی سے نہیں روکے گے تو نسل برباد ہو جائے گی۔ تو نسل کو بچانے کے لیے اپنی نسل کو برائی سے روکنا ضروری ہوگا۔ نمبر 5، انسانی سماج میں امر بالمعروف کی مثال ایسی ہے جیسے انسانی جسم کے لیے نظام تغذیہ۔ مطلب کیا ہے؟ انسان کو زندہ رہنے کے لیے فوڈ اینڈ نیوٹریشن سسٹم ضروری ہے۔ کھاؤ اور اتنا کھاؤ کہ جو تمہارے جسم کے لیے ہضماہٹ ہو سکے اور وہ جان اور طاقت دے سکے، یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی نہیں انل منکر کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے اندر امیونٹی سسٹم کا ہونا بھی ضروری ہے، جو تمہارے کو بیماریوں سے بچا سکے، ڈیسیز سے تمہیں بچا سکے، لڑ سکے۔ کوئی بیماری، کوئی فلو چل رہی ہے وہ تمہیں افیکٹ نہ کرے، وہ پاور بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بہترین غذائیں تو کھا رہا ہے لیکن اپنے جسم کو ایسا نہیں بنا رہا ہے جس سے بیماریوں سے بچ سکے، وہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ ایسے اچھی باتیں کرتا رہے لیکن برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا رہا، وہ سماج بھی صحت مند سماج نہیں بن سکتا۔ اب بعض لوگوں کے دماغ میں ایک بات ہے، مضمون چونکہ کافی طویل ہے، ہو سکتا ہے اگلے جمعہ بھی اسی پر بولا جائے۔ ایک بعض لوگوں کے دماغ میں ہے امر بالمعروف یعنی اچھی بات کا حکم کرنا کافی ہے، نہیں انل منکر یعنی برائی سے روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھی باتیں بولو، خود بخود برائی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا غلط پروپیگنڈا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں گویا کہ ان کا دماغ قرآن حدیث کے خلاف چل رہا ہے۔ یاد رکھو دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اچھی بات کرنا بھی ضروری، برائی سے روکنا بھی ضروری، دونوں ضروری ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ اس کی مثال نمبر 1، اگر آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر اسے بول رہا ہے یہ کھاؤ، صبح میں وہ کھاؤ، رات میں وہ کھاؤ، یہ دوائی لو، وہ ٹیبلٹ لو، سب بول رہا ہے، لیکن کیا نہیں کھانا، کس سے بچنا وہ نہیں بول رہا ہے، تو وہ بیمار کبھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ صرف کھانا کھا کر کھلا کر قبر میں دفنانا کافی نہیں ہے، بچانا بھی ضروری ہے کہ اس سے بچتے رہو تو تمہیں صحت ملے گی۔ تو ڈاکٹر جیسے بچاتا ہے، امت کے علماء بھی قوم کو برائیوں سے بچاتے ہیں۔ وہاں ڈاکٹر بچائے گا، بچو گے تو صحت ملے گی، علماء بچائیں گے، بچو گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی یوں سمجھیں باغ میں فصل لگایا لیکن اس نے جو خود سے اٹھنے والے کانٹے اور گھاس نہیں اکھاڑا تو فصل کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی بھلائی کا حکم کرنا فصل لگانا ہے اور برائی سے روکنا اس خودرو پودے اور گھاس کو اکھاڑنا ہے۔ اکھاڑنے میں تکلیف ہو سکتی ہے لیکن برداشت کرو گے تو یہاں فصل محفوظ رہے گی۔ نمبر 3، اگر کوئی آدمی چہرہ خراب ہے، کپڑے خراب ہیں، تو پانی نہائے بغیر
पाउडर लगा लिया, चेहरा धोए बगैर अपने कपड़ों में स्प्रे मार लिया, आधा घंटा दिखेगा अच्छा है, उसके बाद अंदर से पसीने की बदबू आना शुरू हो जाएगी। जैसे नहाना इंसान के लिए ये बुराई की गंदगी मैल को पाक करना है, उसके बाद अपने को इतर लगाना, खुशबू लगाना, वो अमर बिल मारूफ की तरह है। उसकी मिसाल यूं समझें, घर में झाड़ू दे रहे हो लेकिन कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हो। झाड़ू देना ये जैसे कचरा उठाना है, इतर खुशबू स्प्रे मारना ये घर के लिए जीनत है, लेकिन पहले कचरा तो साफ करो। नल से पानी निकल रहा है लेकिन जाने का नाला नहीं है, पानी निकलते रहा, नाला नहीं रहा, तो फिर यही पानी जमकर बदबूदार बन जाएगा। अमर बिल मारूफ पानी निकलने की तरह है, नहीं अनिल मुनकर नाले में पानी बहने की तरह है। अगर नहीं बहा तो ये पाक पानी भी गंदा हो जाएगा। ये सारी मिसालें जिससे हमें समझना चाहिए, भलाई का हुक्म करना जहाँ ज़रूरी है, बुराई से रोकना भी वहाँ ज़रूरी है। अमर बिल मारूफ की मिसाल उलमा ने लिखा है दिल बनाने की तरह है, नहीं अनिल मुनकर की मिसाल माहौल बनाने की तरह है। दिल बन गया, माहौल नहीं बना तो गंदे माहौल में चंद दिन के बाद ये बना हुआ दिल भी बिगड़ जाएगा। बने हुए दिल को बचाने के लिए माहौल को भी अच्छा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और सादा मिसाल समझ लें, अगर कोई आदमी गाड़ी खरीदा, उस गाड़ी में एक्सेलेटर है, कितना तेज जाना है, लेकिन ब्रेक नहीं है कि कहाँ रुकना है, तो फिर बताइए गाड़ी खरीद के अगर 100 पे जाएगा तो वापस एम्बुलेंस में आएगा। पता क्या चला, एक्सेलेटर तो रहा लेकिन रोकने के लिए ब्रेक नहीं रहा, अब जान खतरे में रहेगी। आफियत से जिंदगी जीने के लिए एक्सेलेटर भी ज़रूरी है, ब्रेक भी ज़रूरी है। एक्सेलेटर की मिसाल अमर बिल मारूफ की है और नहीं अनिल मुनकर की मिसाल ये ब्रेक की है कि कहाँ रुकना है वहाँ रोको उम्मत को। अगर नहीं रोकोगे तो ये कौम सुन्नत के खिलाफ, अकीदे बिगड़ जाएंगे, आमाल बिगड़ जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएंगे, कई बुराइयाँ उम्मत के अंदर पैदा हो जाएंगे। रोको जहाँ उन्हें रोकने की ज़रूरत है। इसी वजह से उलमा ने लिखा है, अगर किसी के सादी सी मिसाल बुजुर्गों ने समझाया, कार में बैठे, गर्मी का मौसम है, एसी ऑन कर लिया लेकिन ठंडी हवा नहीं आ रही है, तो देखा चारों विंडोज़ खुले हुए हैं, तो क्या करेगा, पहले विंडोज़ बंद करो, ये बंद करो, तब जाके तुम्हें ये एसी की हवा आएगी। पता क्या चला, एसी की हवा ठंडी ठंडी आना ये अमर बिल मारूफ है, और ये विंडोज बंद करना ये नहीं अनिल मुनकर है। बाहर की गर्म हवा रोको, अंदर की ठंडी हवा मिलेगी। यही मतलब है कि अगर आदमी अच्छाइयाँ करेगा, अच्छाइयों का हुक्म करेगा, लेकिन बुराइयों से नहीं रुकेगा, तो फिर एसी की ठंडी हवा नहीं आएगी, नेकियां नहीं बचेंगी। नेकियां बचाने के लिए बुराइयों से बचाना भी ज़रूरी होता है। चुनांचे आप देखें, अगर किसी शहर में सब जगह स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब मौजूद हैं, लेकिन उस पूरे मुल्क में कहीं पुलिस स्टेशन नहीं है। क्यों नहीं रखा साहब? क्योंकि हम एजुकेशन के ज़रिए से जानवरों को भी इंसान बना सकते हैं। तो ये तो इंसान है, इनको क्राइम कब करेंगे? पढ़ा लिखा आदमी तो क्राइम नहीं करता। इस वास्ते हमारे मुल्क में ना पुलिस है, ना मिलिट्री है, ना जुडिशरी है, ना अदालत है, इस वास्ते कि हमारे मुल्क में कोई क्राइम नहीं होता। एक मुल्क दिखा लो ऐसा जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन है, वहाँ पर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ रिसर्च सेंटर्स हैं, और पुलिस अदालत नहीं है। नहीं हो सकता। क्या मतलब? एजुकेशन सिस्टम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब अमर बिल मारूफ की तरह है। अच्छी बातें हो रही वहाँ पर, लेकिन पब्लिक के अंदर बुरी बातें आती हैं, उसे रोकने के लिए पुलिस ज़रूरी है, उसे रोकने के लिए जुडिशरी ज़रूरी है, निज़ाम अदालत ज़रूरी है। तो बुराई से रोकने की मिसाल पुलिस सिस्टम की तरह है। इसके बगैर इंसान का कोई समाज अमन से जी नहीं सकता है। आखिरी मिसाल समझ लें, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुनकरात का हुक्म करना, बुरी बातों को फैलाना, ये फिल्म देखो, वो गाना सुनो, वो ये करो, ये बोलने वाला शैतान नातिक है। बोलने वाला शैतान, बुराई को आम करने वाला बोलने वाला शैतान है। बुराइयां आम होती देखकर खामोश रहने वाला ये गूंगा शैतान है। वो बोलने वाला शैतान है, ये गूंगा शैतान है। दोनों शैतान, वो शैतान बुराई फैला रहा है, ये शैतान बुराई देखकर खामोश बैठ रहा है, लेकिन दोनों शरीफ नहीं है, दोनों शैतान हैं। ये कौन फरमाते हैं? अल्लामा इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और फरमाया, सुनो, अगर कोई आदमी बुराई करते हुए अपनी आंखों से देखे और उसके दिल में कोई जज्बा पैदा ना हो उसे रोकने का, तो यूं समझो उसका दिल मुर्दा हो चुका है।
وہ اللہ کے نزدیک مرا ہوا ہے، اس واسطے کہ اللہ کو اس برائی پر غصہ آتا ہے، تمہیں اس برائی کو روکنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو گویا کہ اللہ کے غصے کی تمہارے نزدیک کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جسے اللہ کے غصے کی پرواہ نہیں ہے وہ مردہ دل انسان کہلاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں منکر پر نکیر، برائی کو روکنے سے برائیاں اور پھیلتی ہیں، نہیں بولنا چاہیے، خاموش رہ گئے خود بخود برائی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ اپنے ابا حضور کو سمجھاؤ۔ یہ اللہ اور اس کا رسول نہیں جانتا تھا کہ برائی سے روکنا کہ نہیں روکنا؟ اتنی آیتیں اتنی حدیثیں کس بارے میں آئی؟ بھلائی کرو، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اللہ صاف مستقل فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا منکر پر نکیر سے منکر اور برائی پھیلتی نہیں ہے، بلکہ اسے ختم اور بند ہوتی ہے۔ برائیوں کو روکو گے تو اچھائیاں پھیلیں گی، برائیوں کو روکو گے تو اچھائیاں پھیلے گی۔ لوگوں نے دماغ الٹا بنا دیا، نہیں برائی کو روکو گے تو برائیاں اور پھیلے گی۔ ارے کس نے کہا اور پھیلے گی؟ اگر کوئی آدمی کسی کا مرڈر کر دیا، پولیس نے پکڑا اور مرڈر کرنے والے کو فوراً پھانسی دی، سزا دیا، تو دوسرا آدمی کہے گا ارے میں بھی جا کے مرڈر کروں گا۔ سوچے گا کوئی آدمی؟ بے وقوف ہے وہ۔ ارے کرائم کرنے پر سزا ملے گی تو لوگ اس سزا کو دیکھ کر کرائم سے بچیں گے، اور اگر سزا ہی نہیں دی جائے گی تو پھر کرائم سے کہاں سے بچیں گے؟ تو سزاؤں پر نکیر اور گناہوں پر نکیر یہ دراصل برائی کو روکنا ہے۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے منکرات کا عموم، برائیاں پھیل رہی ہیں، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی خاموش رہنا یہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور فتنہ اللہ کے قرآن کی نظر میں والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کسی کا قتل کر دیا اس کی جان جائے گی، لیکن قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی تو یہاں تو ایک مرا، فتنے میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ پوری سماج، پوری قوم مر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فتنے کو قتل سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں، ہماری بیوی بچوں دوستوں میں کوئی برائی دیکھیں تو ہماری ہمت اور ذمہ داری بنتی ہے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب اس برائی کو روکنے کے آداب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، اکابر اور اسلاف نے کیسے برائیوں کو روکا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔